staying with us. We are back from the break. اور میں بتاتا چلوں کہ آج وائٹ کین ڈے ہے. یہ اس کے لیے اویئرنیس کے لیے بھی اس میں بہت ضروری ہے. یہ تو ایک لائن تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے لیے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو اندھے پن کی اویئرنیس ہے اس کے اوپر, اور جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں ان کے ساتھ جو یکجہتی کا ایک دن ہے, یہ ضرور منانا چاہیے ہمیں باقی دنوں کی طرح, جس طرح ہم اپنی ورلڈ کپ کی ناکامی یا کامیابی کو مناتے ہیں. آئی تھنک یہ دن بھی بہت ضروری ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایموشنل سوسائٹی کا ایک رابطہ ہونا بہت ضروری ہے. سوسائٹی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے. اور سوسائٹی کا جو کارواں ہے جب چلتا ہے تو اس میں کوئی پیچھے نہیں رہتا ہے, کیونکہ قدرت بھی یہی کرتی ہے کہ کوئی پیچھے نہیں رکھتے, ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں سب کو. کسی کے پاس دماغ نہیں تو دماغ والا ساتھ لگ جاتا ہے, کسی کے پاس نظر نہیں تو کوئی ایسا ہاتھ اس ہاتھ کو تھام لیتا ہے جو دیکھ سکتا ہے. یہی ایک کارواں کا نام جسے ہم قوم کہتے ہیں یا مستحکم قوم کہتے ہیں. انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ہیں, اور بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور اپنا جو ہاتھ پیش کرنا ہے, اپنا وقت دینا ان کے ساتھ, یا ان کو راستہ پار کرانا. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن راستہ صرف سڑک کا نہیں ہوتا ہے. بہت سی منزلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو بہت سے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, جسے تھام کے یہ اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں یہ پاکستان کے لیے. کچھ سٹیسٹکس ہیں, میں بتاتا چلوں کہ ان میں سے 90 جو اندھا پن ہے وہ 90% لوگ جو ہیں وہ ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں. دنیا میں 4 کروڑ لوگ اندھے پن کا شکار ہیں. پاکستان میں 17 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اندھے پن کا شکار ہیں. اور اندھے پن میں اضافے کی 2 اہم وجوہات جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے علاج نہ ہونا ہے, اور آئی سرجنز جو ہیں ان کی کمی پاکستان میں ہے, اس کی ایک بہت امپورٹنٹ یہ وجہ بھی ہے. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ کامیابی نے ان کو ڈفرینٹ نہیں سمجھا. کامیابی نے ان کو اس طرح ہی ملی جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو ڈھونڈنے میں, اور دونوں کا جو رابطہ اکٹھا ہوا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں عامر کمالوی صاحب. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسپیشل ایجوکیشن فرام پنجاب یونیورسٹی ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ. ہی از کرنٹلی ورکنگ ود دا پنجاب گورنمنٹ, سیکرٹری ہیں یونین کاؤنسل کے, اور این جی او میں کام کر رہے ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن کے ساتھ. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں توصیف احمد بیٹھے ہیں. توصیف, تھینک یو ویری مچ, آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور انہوں نے بھی 2 ماسٹرز کیے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے کیے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن اور جینڈر ایجوکیشن اسٹڈیز میں انہوں نے ماسٹرز کیے ہیں. ان کی جو 8ویں جماعت میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی ان کی ہمت نہیں گئی, ان کا حوصلہ نہیں گیا, ان کا فائٹ کرنے کا جو ایک میکنزم ہے وہ نہیں گیا, ان کا رابطہ جو ہے وہ نہیں گیا. بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے. بہت خوبصورت مجھے یہ بات آپ کی. اور اب تو ماشاءاللہ آپ لیکچرار, کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں بھی اسپیشل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آپ لیکچرار بھی ہیں, اور این جی او میں بھی کام کر رہے ہیں. کاروان علم فاؤنڈیشن جو کوآرڈینیٹر ایز اے کوآرڈینیٹر کر رہے ہیں, اس میں اسپیشل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب. بہت شکریہ آپ کا, مجھے پتہ چلا آپ کے نی کا آپریشن ہوا ہے, اور آج آپ چلنا اسٹیچز بھی آپ کے کا نہیں, پورے ہپ کا ہوا, پورے ہپ کا. وہ چلنا ولنا بہت پرابلم, لیکن اس کے باوجود آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حوصلہ چلاتا ہے, ٹانگیں نہیں. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو داد اس بات کی دیتا ہوں کہ آپ کی ہمت اور حوصلہ اور جو اللہ کا خوف ہے وہی آپ لوگوں کو ڈرائیو کرتا ہے, جگہوں پہ لے کے جاتا ہے. یہ تو صرف انسانی چیزیں. ایم بہت ہائی ہے آپ کا, میں آپ کے لیے بہت. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ہمارے معاشرے میں تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ایک نارمل آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. آپ سب دونوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی, مطلب کیا کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ آپ کو لگا کہ لوگ ہیلپ فل ہیں؟ سر میرا گھر کمالیہ میں ہے. جب اس وقت میں نے ایجوکیشن لینی چاہی تو کمالیہ کے اندر اسکول نہیں تھا. بدقسمتی سے اس وقت 1985 یا 88 کی بات کر رہا ہوں, تو ہماری زیادہ تر جو اسکول تھے اسپیشل لوگوں کے لیے, بلائنڈ لوگوں کے لیے, وہ زیادہ تر ڈویژن سطح پہ تھے, اور بہت کم اسکول جو تھے وہ ڈسٹرکٹ سطح پہ تھے. میں کیونکہ ایک تحصیل کے اندر رہتا تھا تو تحصیل کے اندر اس وقت اسکول نہیں تھا. پھر مجھے پڑھنے کے لیے لاہور آنا پڑا, اور اس کے بعد پھر پرائمری میں نے فیصل آباد سے کی. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ہر تحصیل کے اندر اسکول موجود ہے اسپیشل ایجوکیشن کا,
لیکن 8 کلاسیں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے بلائنڈ لوگوں کو. اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان سندھ وغیرہ میں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. ڈسٹرکٹ سطح پہ بہت مشکل سے ایسے اسکول موجود ہیں. اچھا اس کے بعد جب کالجز اور یونیورسٹیز میں گئے بلائنڈ لوگ 3 طریقوں سے پڑھتے ہیں. بلائنڈ جو ہیں نمبر 1 آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے, نمبر ریل جو ہوتی ہے جو دوسرا بریل سسٹم کے ذریعے سے, تیسرا کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کر لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جیسے ایک عام آدمی کمپیوٹر پہ کام کر سکتا ہے بلائنڈ لوگ بھی کمپیوٹر پہ اپنی ایجوکیشن بھی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے بھی نوٹیفیکیشن کی ہے اسپیشل پرسنز جتنے ہیں پاکستان میں ان کی تعلیم مفت ہوگی, کیا یہ ایسا کچھ ہے؟ اس سلسلے میں سر ہم لوگوں نے کیمپین لانچ کی تھی 2006 سے, اور ہمارا یہی ایم تھا کہ ہر اسپیشل پرسن کو وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو شاید ہمیں ملی ہیں اور ہم اس لیول تک پہنچے ہیں. تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فیس ہے, ایجوکیشنل فی ہے, اس کے علاوہ جو ہاسٹل ڈیوز وغیرہ ہیں یہ ہیں. تو ان کو ختم کرانے کے سلسلے میں ہم نے ایک کیمپین لانچ کی 2006 سے, اور 2006 میں ہم نے گورنر پنجاب اس وقت جنرل ارشد تھے, خالد مقبول صاحب تھے گورنر جو پنجاب جی, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور انہوں نے تمام یونیورسٹیوں کو باؤنڈ کیا کہ وہ اسپیشل اسٹوڈنٹس کے جو اکیڈمک اور ہاسٹل ڈیوز ہیں وہ ختم کر دیں. اس کے بعد کچھ یونیورسٹیوں نے اس کو فوری طور پہ اڈاپٹ کر لیا, جیسے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نے نوٹیفائی کر دیا اس کو 2007 میں, لیکن پنجاب یونیورسٹی جو کہ ہماری ہوم یونیورسٹی تھی اس میں ہماری اسٹرگل جاری رہی. انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم تھوڑی فیس ختم وہ کرتے رہے اور اس میں ہمیں 6 سال لگے. اب ہو گیا ہے, اب ہو گیا الحمدللہ. وزیر پنجاب کی جو زیر صدارت اور یہ گورنر نے بھی کر دی ہے, بڑی اچھی بات ہے. حکومت نے چیف منسٹر صاحب نے اس کا ڈائریکٹو جاری کر دیا, ابھی نوٹیفائی ہونا باقی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز ہم وہ بھی حاصل ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب سے کہ پلیز اس کو ایسی چیزوں کو پینڈنگ نہ رکھیں, ان کو پروسیس میں لے کے آئیں تاکہ ہمیں اور مواقع مل سکیں تالیاں بجانے کے. میں آپ سے اضافہ کرنا چاہوں گا جی کہ حکومت نے تعلیمی فیس اور ہاسٹل فیس معاف کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. اچھا کر دیا ہے, ابھی جاری ہے, پروسیس میں ہے. وہ ان کا دوسرا اہم بڑا مسئلہ ہے چونکہ ان کو ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے تو وہاں کے میس کے اخراجات وہ ان کی ہمت سے باہر ہوتے ہیں. چنانچہ کاروان علم فاؤنڈیشن نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایسے تمام بچوں کو اپنی طرف سے کاروان علم کی طرف سے ہر ماہ کم از کم 3000 روپیہ ان کے تعام کے لیے دیں گے. میں اور آپ کی طرف یہ آنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ اس درد سے ابھی اللہ نے آپ کو صحت دیے, اللہ میاں آپ کو لمبی عمر دے, لیکن آپ نے ان کا درد محسوس کیا جبکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں, آپ نے سب آپ نے اتنا جو یہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے لیے آپ نے اتنا جو سٹارٹ کیا, اس کس آئیڈیالوجی پہ آپ نے اس کو؟ اس کی آئیڈیالوجی میری اپنی آئیڈیالوجی. ٹھیک. میں جو پڑھا ہوں میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا ہے. جرمنی سے اور یہ ساری میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ میری فیس معاف تھی. آپ کی فیس معاف تھی؟ میری فیس معاف تھی. 4ویں تک پہلی فیس معاف ہوتی تھی, 4ویں سے 10ویں تک میری کچھ فیس معاف رہی. پھر میں ایم اے کرتا رہا پرائیویٹ بایا بٹینا جس کو کہتے ہیں, وہ میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا, ایم اے ہسٹری کیا, بی ایڈ کیا. اس کی بنیاد پر میری میرٹ کی بنیاد پر مجھے جرمن گورنمنٹ کا اسکالرشپ مل گیا, جہاں سے میں 58 میں پی ایچ ڈی کر کے پاکستان واپس آیا. تو یہ جو میرے ذہن میں تھا. اور دوسرے میں سن 44 اور 45 کے درمیان میٹرک کرنے کے بعد, فرسٹ کلاس میٹرک کرنے کے بعد بیکار رہا کیونکہ کوئی ذریعہ نہیں, جاب نہیں تھا. میرے استاد نے جو علی گڑھ سے پڑھ کر آئے تھے انہوں نے مجھے بار بار یہ ترغیب دی کہ میں علی گڑھ چلا جاؤں تو میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گا. چنانچہ سن 45 میں علی گڑھ چلا گیا اور وہاں جب میں بورڈ کے سامنے پیش ہوا
تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے 1 سال کیوں ضائع کیا ہے؟ تو میں نے اپنی بے کسی کا اور پیسہ نہ ہونے کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا اب کیا صورت ہے؟ میں نے کہا جی میں 100 روپے لے کر آیا ہوں. اچھا, ہاں جی, یہ سب کچھ ہے. تو اس سے آپ نے اسٹارٹ تو کیا, آپ انہوں کو نے فیل ہوا؟ میری فیس معاف کر دی, بالکل فیس معاف کر دی. 4 روپے ماہوار میرے ہاسٹل کا کرایہ دے دیا ہے ڈیوٹی لون کی طرف سے. کتابیں بک بینک سے فری کر دی, اور ایک 20 روپے ماہوار کی ٹیوشن کا انتظام کر دیا, اور میرے سارے اخراجات پورے ہو گئے. کیونکہ وہاں اس زمانے میں کھانے کا عاشر خرچہ 18 روپے 50 پیسہ ہوتا تھا. یہ تو میرے مالک کا کرم ہے کہ جب وہ کسی کا راستہ کھولتا ہے تو وہ تو اتنا آرام سے وہ یہ جو تصور تھا میرے ذہن میں, وہ میرے اس پورے دور میں کار فرما رہا کہ غریب طالب علم جو ہے اس کو سپورٹ کرنا اس ہے کو آپ نے. سپورٹ کرنا چاہیے. میرٹ والے ساتھ ہے. تو یہ آپ پرائیویٹلی رن کرتے ہیں یا کوئی سپورٹ آپ کو کہیں سے آتی ہے اس کی؟ جی یہ لوگ قوم دیتی ہے. قوم دیتی یہ قوم تو دینے میں ماسٹر ہے, یہ تو قوم ہر دیتی دل ہے. ہر پیار کو ہر سمجھتی ہے. تو یہ جب پہلا نوجوان میں نے 2003 میں کارکنان علم فاؤنڈیشن شروع کیا تھا. تو لوگوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا, پکڑا. تھاما. یہ رستے نکلتے ہیں, جی. رابطے صحیح ہوں تو رستے نکل آتے ہیں. 2005 میں یہ طالب علم میرے پاس آیا. 4 میں اچھا, آپ کا گروپ بھی ہے کوئی؟ آپ لوگ الوی صاحب, کمالوی صاحب, آپ کا کوئی گروپ ہے جس میں آپ اور کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں؟ ابھی کہاں تک آپ پہنچے ہیں سفر میں؟ کارواں علم فاؤنڈیشن میں ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ فار اسپیشل اسٹوڈنٹس ہے. پنجاب کے اندر ہم کسی حد تک نیکسٹ 1-2 ماہ میں تمام ایجوکیشن فری کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی ہمارے سامنے پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز باقی ہیں, باقی صوبے باقی ہیں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کارواں علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کے تمام کالجز یونیورسٹیز میں صرف ایجوکیشن فری نہ ہو, بلکہ ایک یہ ایجوکیشن فری ہونے سے ایک دروازہ کھلے گا. لیکن جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے جابز اویلیبل کہ 3 طریقے بلائنڈ لوگوں کے پڑھنے کے ہیں, آڈیو کیسٹ کے ذریعے, بریل کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے. جی, پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایک بھی بریل کی بک موجود نہیں ہے, کوئی ایک بھی کیسٹ MA لیول پہ کوئی موجود نہیں ہے, کوئی سافٹ کاپی موجود نہیں ہے. تو ہم لوگ اس پہ نیکسٹ کام کرنا چاہیں گے کہ ہم بلائنڈ لوگوں کو خصوصاً ان کی بکس تک کم از کم رسائی کو ممکن بنائے, اور ہر یونیورسٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے کہ تمام صوبوں میں ایجوکیشن ایک تو فری کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلائنڈ لوگوں کو کم از کم بکس پرووائڈ کی جائیں تمام یونیورسٹیز کی لائبریریز کے اندر. اور ان تمام لوگوں سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے جن کا گورنرز, وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر تک رسائی ہے کہ وہ کارواں علم فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے یہ فری ایجوکیشن کروانے میں اور بکس تک بلائنڈ لوگوں کی رسائی کو ممکن بنانے میں ہماری ہیلپ کریں. نہیں, بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور کہوں گا کہ کارواں علم کے ساتھ جو سپورٹ ہے وہ رہنی چاہیے قوم کی. ویسے بھی یہ راستہ جو ہے, رابطہ جو ہے یہ دل کا ان کے ساتھ ہے, تبھی تو یہ NGO یہاں تک پہنچا ہے, یہاں تک کام کر رہے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کرنا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی ان لوگوں سے جو دل رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں, اس میں درد رکھتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کارواں کو کا ہاتھ تھامیں, تاکہ آپ کا اگلے جہان میں جو کارواں ہے آپ کا, اس میں آپ کا ہاتھ تھاما جائے. بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں, ان کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا بھی فرض ہے جو پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں گھروں میں, ان کے پاس جابز اویلیبل نہیں ہیں, ان کو بھی سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور تاکہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا مدد کرنے کا, تو پھر کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ جڑ ہی جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کہ آج آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ کی جو پرابلمس تھیں وہ ہماری پرابلمس ہیں, ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ. آج وائٹ کین ڈے منانا چاہتے تھے. بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے تکلیف کی. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس حالات میں بھی آپ چل کے آئے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور ہم میڈیا سے اسی قسم کے تعاون کے اور کولیبوریٹڈ ایفرٹس کی توقع کرتے ہیں. میں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو میری کبھی کہیں بھی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. کبھی آپ نے کوئی کسی جگہ بلانا ہو مجھے تھینک یو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
Thank you for staying with us. We are back on the break. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. تھینک یو افتخار صاحب, آج آپ پھر ہمارے ساتھ ہیں. آج موسم بھی اچھا ہے اور آپ یو لکنگ ویری نائس. تھینک یو ویری مچ. اور بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ اب موسم سرما کی آمد ہو جائے گی نا. آج کی بارش کے بعد ٹیمپریچر کچھ کم ہوگا, کم ہونا شروع ہوگا. سردیوں کا آغاز ہو جائے گا. جو روایتی طور پہ سردیوں کا آغاز سپتمبر 15 کے بعد ہونا چاہیے تھا, وہ اب بارش اس حوالے سے ہو رہی ہے. اور اب تو خیر بجلی کا بھی پرابلم ختم ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے. اب گیس کی طرف دھیان دینا پڑے گا. وہ بس آپ کو کچھ نہ کچھ ایشو چاہیے. اگر گیس سے نکلتے ہیں تو بجلی چاہیے, بجلی سے نکلتے ہیں تو گیس چاہیے. عوام جو ہے نا وہ اگر پورے ٹیکس ادا کرے, اگر پورے بل ادا کرے, اور عوام کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے. بالکل سر ہے. دیکھیے اگر ایک چیز کی کمی ہے دنیا میں, ایسا ہوا ہے کہ جب راشننگ ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو لوگوں نے شور نہیں مچایا, لوگوں نے حکومت کو ٹاپر کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. راشننگ کا سسٹم ایوالو کیا گیا اور اس کرائسس سے وہ نکل گئے. اگر اس وقت کچھ سختی ہے, کوئی مشکل ہے, تو ہم کو بطور ایک قوم کے بھی تو رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم راتوں رات لاکھوں گاڑیوں کو کنورٹ کر دیتے ہیں سی این جی پر, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا گیس کے اتنے ذخائر ہیں یا نہیں. تو ہمیں ان باتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. لیٹس گو ٹو دی آج کے اخبارات. وہ تھا نا, وہ ورلڈ وار 2 میں تو لیڈر بھی ساتھ تھے عوام کے, وہ بھی راشنی میں تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ آپ کا شان کہ آپ ان لیڈرز کو لیڈرز نہیں مانتے. خود سیاسی جماعت کو میں جا کے تو آپ شامل نہیں ہوتے, خود کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں, اور یہاں بیٹھ کے آپ تنقید کرتے رہتے ہیں ان لوگوں پہ جو لیڈرز ہیں. سر یہ آج ہیڈ لائن یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ملالہ کے معاملے کو ہوا دے کر کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے مولانا فضل الرحمان. اس میں 4 خبریں ہیں. اگر جی اس کے ساتھ ہی فوج طالبان کے خلاف کارروائی کرے, متحدہ ساتھ دے گی. الطاف حسین صاحب نے کہا ہے ملالہ پر حملہ امریکی, افغان اور پاکستانی حکومت کی سازش ہے. دفاع پاکستان کونسل شمالی وزیرستان پر حملے کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں قائرہ. یہ ایک ایشو تو ایک ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا شمالی وزیرستان پہ کوئی ایکشن ہونے والا ہے. اگر وہ ایکشن ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں ان لوگوں کی یہ رائے ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم کسی آپریشن کی اجازت دیں گے, اور وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں اجازت دیں گے کیونکہ آپ امریکہ کے کہنے پہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. الطاف صاحب نے کہا ہے کہ فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ, جا کے آپریشن کرو, اور بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دفاع پاکستان کونسل کے دوست جو اکٹھے ہوئے انہوں نے اور بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو غلط بات ہے, یہ تو سازش ہے, امریکہ افغانستان اور پاکستان کی سازش ہے. اور قاہرہ نے کہا کہ ہمیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں, اگر ہم نے شمالی وزیرستان پہ ایکشن کرنا ہوگا تو بطور حکومت ہم ایکشن کریں گے. اب آپ کے دوست رحمان ملک صاحب بابا نے کہا ہے کہ وہ کوئی آپریشن نہیں ہونے والا. پھر کس کی بات مان لیں, رحمان بابا کی بات مان لیں, یا فضل الرحمان کی بات مانیں, یا دفاع پاکستان کونسل کی بات مانیں, کس کی بات مانیں؟ اب دیکھیں نا 4 ڈفرینٹ. آپ کا کیا, آپ مجھے کیا تجویز کرتے ہیں؟ ہم تو سر ہم تو اپنے ہمیں جو کہیں گے ہم مان لیں گے, ہم تو عوام ہیں. اصل میں یہ 4 خبریں اس نوعیت کی تھیں. اس میں ایک چیز جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے اور منور حسن نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں مدارس کی انکوائری کی جا رہی ہے, اور انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کس حیثیت سے مدارس کے اعداد و شمار جمع کیے جا رہے ہیں. یہ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے. منور حسن صاحب نے کہا ہے کہ جو مدارس ہیں ان کی جو نگرانی کی فیصلہ کیا گیا ہے, یا ان کی جو کاؤنٹنگ کا فیصلہ کیا گیا کہ کتنے ہیں, کیا کہاں سے فنڈ آ رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. اگر تو شان ایم کیو ایم کر رہی ہے تو یہ مناسب نہیں. مدرسوں کو اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں, کتنے طلباء ہیں, اور اخراجات کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں, یہ کام صرف ریاست کا ہو سکتا ہے, یہ ریاستی اداروں کا, سیاسی پارٹیوں کا نہیں. بالکل نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے اس قسم کے کاموں میں شریک ہو. ہاں, ریاست اور ریاستی ادارے کر سکتی ہیں. اور یہ جو اعتراض ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ مدارس میں کتنے طلباء ہیں, کتنے اخراجات ہیں, کہاں سے اخراجات آئے, تو مولانا صاحب آپ کو بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نظام ہے, حکومت ایسے ہی چلے گا. ہر شخص جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص کہتا ہے مجھ سے جواب دہی مت کرو, صرف اپنے ہی تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو, تم کہاں سے آئے. تو یہ رویہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. اور اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کہ طالبان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے اندر ریاست ہیں,
اور جو لوگ ہمارے مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں وہ بھی تو ریاست کے اندر ریاست بنائے ہوئے. یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی جو کل انہوں نے خطاب کیا اس کی ساری گفتگو. الطاف بھائی نے وہی کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج کارروائی کرے. دفاع پاکستان کونسل والوں میں ایک اور بات کی گئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے گزشتہ 11 سال میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے چلا جائے ورنہ ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ دفاع پاکستان کونسل میں حافظ سعید, سمیع الحق اور شیخ رشید صاحب نے فرمایا. چلیں اس کے علاوہ یہ جو قائرہ صاحب نے کہا ہے اس کے قائرہ نے بہت سمپل سی بات کی. قائرہ نے 2 حرفی بات کر کے, میرے خیال ہے کل سارے بیانات آئے ہوں گے تو قائرہ نے کسی مناسب وقت پہ اس کا جواب دیا. اس نے کہا کہ آپریشن کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں, دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑا جا رہا ہے, اصل میں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک قائرہ نے اور بات کی ہے, اس میں وہاں پہ لالا موسیٰ کھاریہ میں گئے تھے کہ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے ان کو ووٹ دینے کا بھی حق ہونا چاہیے اور الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے, کیونکہ بڑی اچھی آپ نے ان کے علاقے میں ان کے ووٹرز بہت زیادہ باہر ہیں تو وہ ڈیول نیشنلٹی کی حمایت کرتے ہیں. کیونکہ فوج پاکستان میں بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ جو سیاسی جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے دیکھیں سیاسی قیادت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں سیاسی قیادت فیصلہ کرے تو پھر اس قسم کے سوالات جو نہیں اٹھیں گے. مثلا یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں, حکومت کو اپنی خارجہ پالیسی کی وضاحت کرنی چاہیے. بالکل, یہ تو ہم پہلے بھی مطالبہ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, کیونکہ بغیر یہ ڈیفائن کیے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے آپ کنفیوژن کو بڑھا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.